بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغیر حق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ بالکل ابتدا میں مسلمان ہونے والوں میں سے، اور کے والد ماجد حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بھی بالکل ابتدا ہی میں مسلمان ہوئے۔ ہجرت جب حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی تو اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی۔ شروع کے 2 غزوات کے اندر شریک نہیں ہو سکے، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر، کیونکہ ان کے والد ماجد شریک ہو چکے تھے اور گھر میں 9 بہنیں چھوٹی چھوٹی تھیں، تو ان کی نگرانی کے لیے والد نے انہیں گھر پہ چھوڑ دیا اور خود غزوے میں شریک ہوا۔ حضرت عبداللہ جو ان کے والد ہیں غزوہ احد کے اندر شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد تمام غزوات کے اندر یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ خندق کا واقعہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام اور 1-2 حضرات کی دعوت کی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے پورا 1400 کے لشکر کو دعوت دے دی، اور وہ مختصر سا کھانا پورے 1400 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، حضور علیہ السلام کی برکت سے، معجزے سے، اور کھانا بھی جوں کا تو ہی رہا، اس میں کمی بھی واقع نہیں ہوئی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: المجالس بالامانہ الا ثلاثۃ مجالس، کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں، البتہ 3 قسم کی مجلسیں ایسی ہیں جو امانت نہیں ہیں۔ مجلسیں امانت ہوتی ہیں، اس جملے کا مطلب واضح ہے کہ مجلس کے اندر مجلس کے شرکاء آپس میں جو گفتگو کریں، وہ گفتگو در حقیقت امانت ہوتی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس گفتگو کو اسی مجلس کے افراد تک محدود رکھا جائے، اور وہ گفتگو اس مجلس کے افراد کے علاوہ کسی دوسرے کے کانوں میں نہ پڑے، کسی دوسرے کو اس کا علم نہ ہو، کسی دوسرے کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ المجالس بالامانہ، اس جملے کا یہ مطلب۔ پچھلی احادیث کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ امانت کا مفہوم شریعت کی نگاہ کے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، جبکہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں امانت کا مفہوم بس اتنا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کا کوئی پیسہ، کوئی رقم، کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوا دے تو بس اسی کو ہم امانت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کسی کی کوئی بات، کسی کی کوئی راز کی بات، یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ مجلسوں کے اندر کی گئی گفتگو، یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی ذمہ داری سپرد کی ہے تو وہ ذمہ داری بھی امانت ہوتی۔ اس حدیث مبارک کے اندر بھی مجلسوں میں کی گئی گفتگو کو امانت قرار دیا۔ اگر کوئی ایسی گفتگو ہے جس کے بارے میں شرکاء کو پہلے سے یقین ہے کہ یہ عمومی نوعیت کی گفتگو ہے، اور وہ گفتگو کسی کو پتہ چلنے میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی کی عیب کا اظہار نہیں ہے، یہ ایسی مجلس ہے جس کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی یا کسی کی حق تلفی کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ایسی مجلس کو بھی امانت رکھنا، چھپانا یہ درست نہیں ہے۔ لہذا مجلسوں میں کی گئی گفتگو امانت تو ہے، لیکن الا ثلاثۃ مجالس، 3 مجلسیں ایسی ہیں
کہ جن میں کی گئی گفتگو امانت نہیں ہے وہ لوگوں کو بتلائی جانا ضروری ہے۔ سفک دم حرام، کسی کو ناحق قتل کرنے کا مشورہ کسی مجلس میں ہوا ہو، ناحق قتل کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت آبرو پر حملہ کرنا، یہ سب اس مفہوم کے اندر داخل ہے۔ لہذا اگر کسی مجلس کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی اور کسی کو ناحق قتل کرنے کی، کسی کو جو ہے ضرر پہنچانے کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا چھپانا جائز نہیں ہے، بھلے کسی مجلس کے اندر ہو یا کوئی انفرادی طور پر یہ بات کسی کو بتلا دے کہ میں تو فلاں آدمی کو مارنے والا ہوں، فلاں آدمی کو ختم کرنے والا ہوں، پھر اس کا چھپانا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ انسانی جان کی شریعت کی نگاہ میں بڑی اہمیت۔ او فرج حرام، یا کسی مجلس کے اندر کوئی گناہ کرنے کی، بدکاری کرنے کی بات ہو رہی ہے، کسی گناہ کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ایسی مجلس کی بات کو بھی چھپانا درست نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو بتلا دینا چاہیے کہ فلاں آدمی اس گناہ کا ارتکاب کرنا چاہ رہا ہے، اور فلاں آدمی یہ بدکاری کرنا چاہ رہا ہے، یہ زنا کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو بھی چھپانا شرعاً درست نہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، تیسری مجلس، او اقتطاع مال بغیر حق، کسی کا ناحق مال تلف کرنے کی بات اگر کسی مجلس میں ہو رہی ہے، یعنی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی فلاں آدمی کا مال ضائع کیا جائے، اس کو مالی اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے، اس کو مالی اعتبار سے خسارہ اس کو دیا جائے، دھوکہ دیا جائے، اس کے مال کو ضائع کر دیا جائے، مال کو جلا دیا جائے، یعنی جانی اعتبار سے اگر کہیں نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے تب بھی اس کو چھپانا درست نہیں ہے، اور مالی اعتبار سے بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر بھی اس کو چھپانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح عزت آبرو کے حوالے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی چھپانا جائز نہیں ہے۔ بقیہ اگر اس میں کسی کوئی ایسی گفتگو کی جائے جس میں کسی کو ضرر، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہ ہو، تو پھر مجلسوں کی ایسی باتیں امانت ہوتی ہیں اور اس کو چھپانے کا حکم ہے، اور یہ بھی ظاہر کر دینا خیانت کے مفہوم میں داخل ہے، اور خیانت یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.